अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला अहले बैतिहिल अत्यबीनल अथरीन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। कल के दर्स में हमने आपकी खिदमत में बयान किया था कि हम क्यों इमाम ज़माना के असहाब की खुसूसियतों को पढ़ने के लिए हाजिर हुए हैं और क्यों ये जानना चाहते हैं कि इमाम ज़माना में क्या ख़ासियतें होंगी। और कल बात यहाँ तक पहुँची थी कि कुरान मजीद ने इमाम ज़माना की और इमाम ज़माना के लश्कर के सिपाहियों की क्या खुसूसियात बयान की है, ये हमें आज के दर्स में बयान करना है। तो आइए हम कुरान मजीद से पहले बयान करते हैं, कुरान मजीद की कुछ आयतों से बयान करते हैं कि इमाम ज़माना के सिपाहियों की क्या खुसूसियतें होंगी, और फिर इसके बाद आइम्मा मासूमीन की रिवायतों की रोशनी में बयान करते हैं कि इमाम ज़माना के लश्कर के सिपाहियों की क्या ख़ासियतें होंगी। तकरीबन 4 आयतें और उन 4 आयतों में 10 ख़ासियत, इमाम ज़माना के लश्कर के सिपाहियों में 10 क्वालिटीज़ मौजूद होंगी। देखें, फिर एक बार आपकी खिदमत में मिसाल के साथ में बात को वाज़े करते चलते हैं। किसी भी कंपनी में, बड़ी कंपनी में किसी ओहदे को पाने के लिए काबिलियत का होना ज़रूरी है। बग़ैर काबिलियत के वो ओहदा उस कंपनी में नहीं मिल पाता। और जितनी ज़्यादा कंपनी बड़ी होती चली जाती है, जितना ज़्यादा शोबा बड़ा होता चला जाता है, काबिलियत बढ़ती जाती है। अगर शोबा एक यानी इब्तिदाई सतह का शोबा है, यानी आप देख लीजिए किसी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किसी को चाहिए या किसी क्लर्क की नौकरी किसी को चाहिए, तो काबिलियत का दर्जा भी कम होगा। लेकिन अगर किसी को किसी कंपनी का जो है चेयरमैन बनना है, किसी कंपनी का जो है उसको हेड बनना है, तो काबिलियत और ज़्यादा चाहिए होगी। अच्छा, अगर किसी को इसी तरीके से किसी को पुलिस में दाखिल होना है, पुलिस में भर्ती होना है, तो उसके लिए दूसरी काबिलियत चाहिए होंगी। और अगर किसी को अपने मुल्क की फ़ौज में भर्ती होना है तो उसके लिए अलग काबिलियतें हैं। आप बग़ैर काबिलियत के इन शोबों में से किसी एक शोबे में ख़ुद को शामिल नहीं कर सकते। हर शोबे के लिए काबिलियत ज़रूरी है। जब दुनिया के मामूली और ये छोटे छोटे शोबों के लिए भी काबिलियत ज़रूरी है और बग़ैर काबिलियत के इन शोबों में किसी को शामिल नहीं किया जा सकता, तो जो इमाम ज़माना का लश्कर है उसके लिए क्या किसी काबिलियत की ज़रूरत नहीं होगी? बिल्कुल, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंसान के अंदर कुछ काबिलियतें मौजूद हों। उन काबिलियतों को समझते हैं, उन ख़ासियतों को समझते हैं कि कुरान ने वो कौन सी काबिलियत और वो कौन सी डिग्री हम तक पहुंचाई है कि ये काबिलियत हमारे पास अगर है तो हम इमाम के सच्चे सिपाही हैं, और अगर नहीं है तो इस काबिलियत को अपने अंदर पैदा करें ताकि इमाम के लश्कर में शामिल हो सकें। शुरू करते हैं सूरह नूर आयत नंबर 55। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात लितस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़। हमने वादा किया है, किससे वादा किया है? अहले ईमान से और उन लोगों से कि जो अमल साले अंजाम देते हैं कि उन्हें ज़मीन पर खलीफा बनाएंगे। ये आयत अगर हम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस आपकी खिदमत में पेश करें तो इमाम फरमाते हैं कि ये आयत इमाम ज़माना और उनके सिपाहियों के बारे में नाजिल हुई है। ये रिवायत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम बयान करते हैं कि ये आयत कुरान की सूरह नूर आयत नंबर 55 ये इमाम ज़माना और उनके सिपाहियों के बारे में नाजिल हुई है। यानी इस एक आयत में इमाम ज़माना के सिपाही की 2 सिफ़तें मौजूद हैं। पहली सिफ़त आमनु, यानी वो मोमिन वाक़ई है। अगर इमाम ज़माना का सिपाही है तो फ़कत मोमिन हो सकता है, गैर मोमिन इमाम ज़माना का सिपाही नहीं बन सकता। और हम इस बात को भी अपने पिछले दुरूस में पेश कर चुके हैं कि ईमान 3 दर्जों का नाम है। पहला दर्जा दिल से ताल्लुक़ रखता है, दूसरा दर्जा इंसान के ज़ाहिरी आज़ा से ताल्लुक़ रखता है, और तीसरा दर्जा इंसान के हकीकी वजूद से ताल्लुक़ रखता है। यानी एक मरतबा फ़कत इंसान ज़बान से कलमा पढ़ ले कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, वो एक पहला दर्जा है ईमान का। दूसरी मर्तबा इंसान अपने दिल से भी ये कहे कि हाँ, मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया, खुदा को मैं खुदा मान चुका, रसूल को मैं रसूल मान चुका, ये दूसरा दर्जा। लेकिन अभी भी इंसान मुकम्मल मोमिन नहीं बना, अभी भी इंसान साहिब ईमान नहीं बना,
اس کے پاس مکمل ایمان نہیں آیا، اس کو مکمل ایمان کیسے کرنا ہے؟ تیسرا درجہ ایمان کا حاصل کرنا پڑے گا، یعنی اس کے اعضاء و جوارح سے یہ ظاہر ہو کہ وہ مومن ہے، اس کے پیشانی پر سجدے کے نشان ہو جو یہ ظاہر کریں کہ وہ مومن ہے، وہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتا ہو، یعنی فقط ظاہری عقیدہ نہ ہو بلکہ حقیقی عقیدہ ہو اس کا۔ جب بھی کسی کام کی طرف جاتا ہو تو پہلے دیکھتا ہو کہ اس کام کو خدا نے حلال کیا ہے یا حرام کیا ہے، تب جا کے انسان مومن بنتا ہے۔ پہلی صفت ہے ایمان واقعی ہو انسان کے پاس میں، تب امام زمانہ کا سپاہی بنتا ہے۔ دوسری صفت ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی موجود ہو، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اگر ایمان کے ساتھ عمل صالح نہیں ہوگا تو پھر وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، یہ انسان گھاٹے میں ہے، یعنی گھاٹے میں وہ ہے کہ جو امام زمانہ کے ساتھ نہیں ہے، اور جو امام زمانہ کے ساتھ نہیں ہے وہ گھاٹے میں ہے۔ فائدے میں کون ہے؟ فائدے میں وہ ہے کہ جو ایمان والا بھی ہے اور عمل صالح بھی اس کے پاس ہے، اور ایمان والا اور عمل صالح جو ہے یہ دونوں صفتیں جس انسان میں ہیں وہ امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونے کی قابلیت رکھتا ہے۔ تو قرآن کی اس آیت نے دو صفتیں بیان کی امام زمانہ کے سپاہی کی، مومن کامل ہے، مومن واقعی ہے، اور مومن کے ساتھ ساتھ میں عمل کرنے والا بھی ہے۔ یہ دو صفتیں اس آیت سے۔ دوسری آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 148، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا۔ خیرات میں، کار خیر میں سبقت حاصل کرو، یعنی ایک دوسرے سے سبقت لو۔ ایک دوسرے سے سبقت لینا یعنی اگر انسان 4 لوگ موجود ہیں اور کسی نیک کام کرنے کا موقع ملے تو ہر انسان چاہے کہ میں پہلے اس کام کو انجام دوں، یہ مومن کی علامت ہے۔ ہر انسان چاہے کہ میں پہلے اس کام کو انجام دوں۔ بعض موقعوں پہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ چلو ہم ابھی خاموش بیٹھ جاتے ہیں، شاید دوسرا کوئی اٹھ کے وہ کام انجام دے دے، اس کے پیچھے پیچھے ہم بھی اس کام کو انجام دے دیں گے۔ لیکن قرآن نے کہا کہ امام زمانہ کے سپاہی کی ایک صفت یہ ہے کہ کار خیر میں انسان سبقت کرتا ہو، وہ انسان سبقت کرتا ہو۔ میرے بعد سب غریبوں کی مدد کریں گے لیکن پہلے میں خود نکل کے کرتا ہوں۔ میرے بعد سب ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے لیکن پہلے میں اٹھاتا ہوں۔ میرے بعد پھر لوگ یہ کام نیک انجام دیں گے لیکن پہلے میں شروعات کر دیتا ہوں۔ اگر یہ جذبہ، سبقت حاصل کرنے کا جذبہ کار خیر میں انسان کے اندر موجود ہے تو پھر امام زمانہ کا سپاہی ہے۔ اور ہماری اور آپ کی بات نہیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بھی امام زمانہ کے سپاہیوں کی ایک صفت بیان ہوئی ہے کہ پروردگار امام زمانہ کے سپاہیوں کو امام زمانہ کے ساتھ جمع کرے گا۔ تو تیسری صفت یعنی کار خیر میں سبقت لینے والے امام زمانہ کے سپاہی ہیں۔ دیکھتے ہیں کربلا کے میدان میں یہی موجود تھا، مرنے کے لیے لوگ ایک دوسرے پہ سبقت کرنے کو تیار تھے۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ مجھے پہلے اجازت مل جائے، جبکہ ایسے موقعوں پہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ پہلے دوسرا چلا جائے تاکہ میری جان کچھ دیر اور بچی رہے۔ لیکن کربلا میں کیا چاہتے ہیں سب؟ پہلے میں چلا جاؤں، پہلے میں چلا جاؤں۔ حر چاہتے ہیں پہلے میں جاؤں، حبیب چاہتے ہیں پہلے میں شہید ہو جاؤں، اور محمد چاہتے ہیں پہلے میں شہید ہو جاؤں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے فاستبقوا الخیرات۔ اور ہم نے ایران عراق کی جنگ میں بھی ان قصوں کو سنا ہے کہ جو لوگ دشمن کے مقابلے میں ایران کی طرف سے جنگ کرنے گئے تھے ان میں بھی یہ جذبہ موجود تھا کہ وہ سبقت کر لینا چاہتے تھے دوسروں پہ شہادت کے لیے۔ تو یہ سبقت لینے کی صفت اگر کسی میں ہے تو امام زمانہ کا سپاہی ہے۔ تیسری آیت کو دیکھتے ہیں، سورہ حج آیت نمبر 39۔ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے یقاتلون بانہم ظلموا، وہ لوگ کہ جن پر ظلم کیا گیا، یعنی وہ لوگ مظلوم ہیں تو اللہ ان کی مدد کرے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ ان کی مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں بھی امام صادق فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد امام زمانہ کے سپاہی ہیں۔ تو ایک چوتھی صفت ہمیں امام زمانہ کے سپاہی کی ملی، وہ کیا؟ کہ امام زمانہ کے سپاہی جو ہیں وہ مظلوم ہیں، ان پر ظلم کیا گیا ہے۔ اور آج ہم جب چاروں طرف امام حسین کے چاہنے والوں کو دیکھتے ہیں تو مظلوم ہیں، کہیں سیریا میں ظلم ہو رہا ہے ان پر، کہیں عراق میں ظلم ہو رہا ہے، کہیں پاکستان میں مسجد میں امام نماز جمعہ کے دوران ظلم و تشدد کا شکار کیے جاتے ہیں، کہیں افغانستان میں مظلوم ہیں۔ لہٰذا امام زمانہ کے سپاہی مظلوم ہیں، اور جب امام زمانہ آئیں گے
تو ظالموں سے انتقام لیں گے۔ یہ چوتھی صفت۔ اور پھر چوتھی آیت میں باقی کی 6 صفتیں بیان ہو رہی ہیں۔ چوتھی آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 54، اس میں کیا صفت بیان ہو رہی ہے؟ اس میں صفت بیان ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ اب اس میں پروردگار عالم بیان کر رہا ہے کہ ایک ایسی قوم کہ جو اللہ سے محبت کرتی ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یعنی 5ویں صفت امام زمانہ کے سپاہی کی یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ امام زمانہ کا سپاہی اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ سے محبت کرنے کا معیار کیا ہے؟ میں کیسے یہ بات پتہ کروں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں؟ کیسے یہ بات مجھے معلوم ہو؟ قرآن مجید نے کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے رسول کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ یعنی رسول کا اتباع کرنا، رسول کی پیروی کرنا، یہ بات ثابت کر دے گا کہ یہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یعنی امام زمانہ کا سپاہی اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مکمل مطیع رسول خدا ہے، مکمل رسول خدا کی اطاعت کرنے والا ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا رسول خدا کی اطاعت کرنے والے ہیں، اور اگر ہم اطاعت کرنے والے تو کس درجے تک رسول کی اطاعت ہم کرنے والے ہیں۔ تو یہ 5 صفتیں ہوئیں۔ ہم نے کہا تھا کہ قرآن کی ان 4 آیتوں میں 10 صفتیں بیان کی گئی ہیں، 5 صفتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی صفت مومن واقعی ہے، امام زمانہ کا سپاہی۔ دوسری صفت عمل صالح انجام دینے والا ہے۔ تیسری صفت کار خیر میں سبقت لینے والا ہے۔ چوتھی صفت اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اور 5ویں صفت مظلوم ہے، یعنی ایسا ہے کہ جس پر ظلم کیا گیا ہے۔ اب باقی 5 صفات جو باقی ہیں وہ کل کے درس میں آپ کی خدمت پہ بیان کی جائیں گی۔ انشاءاللہ کل کے درس کو بھی ضرور سنیں کہ وہ باقی جو 5 صفتیں امام زمانہ کے سپاہی کی ہیں وہ بھی ہم حاصل کر سکیں، وہ بھی ہم معلوم کر سکیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد کی بات میں انشاءاللہ ان 5 صفتوں کے بعد روایتوں میں جو صفت بیان کی گئی ہیں امام زمانہ کے سپاہی کی وہ بھی بیان کریں گے انشاءاللہ، تاکہ ہم ان صفتوں کو معلوم کر کے اپنے آپ کو اس قابل بنا سکیں کہ ہم امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو سکیں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔